ایک چوتھا نقطہ آپ ذہن میں رکھیں، دین قیم کہتا ہے دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں، یہ آپ سنتے رہتے ہیں اکثر تقاریر کے اندر۔ دین قیم کا کیا تقاضا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ دین قیم کا تقاضا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، فرمایا اللہ روحیں قبض کرتا ہے نیند کے اندر اور موت کے اندر، فرمایا فیمسک التی قضا علیہ الموت، اس کی روح کو روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ کرتا ہے، فیمسک روکتا ہے، دین قیم کا تقاضا ہے فیمسک، جس پر اللہ موت کا فیصلہ کرے اس کی روح روک لیتا ہے، فرمایا دوسری کو چھوڑ دیتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس پر موت کا فیصلہ نہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب فرمایا کیف تکفرون باللہ، ایسے کفر کر سکتے ہو تم اللہ کے ساتھ جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ۔ کتنی زندگیاں؟ دو زندگیاں دو موتیں۔ پھر قرآن سورۃ مومن میں بولتا ہے ابن قیم کا تقاضا نہیں ہے یہ دین قیم کا تقاضا ہے۔ کیا؟ قالو، جہنمیوں کا ایک قول اللہ نے نقل کیا، قالو ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے اللہ تو نے ہمیں دو بار زندگی دی، دو بار تو نے ہمیں موت دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں، ان کو منع کرتی ہے۔ یعنی دو زندگیاں اور دو موتیں، اس کا قائل بنایا تھا دین قیم نے، تقاضا پیش کیا تھا مانو دو زندگیاں دو موتیں، اور پھر فرمایا تھا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تمہارے پیچھے برزخ اللہ نے حائل کر دی ہے قیامت کے دن تک۔ یہ دین قیم کا تقاضا ہے۔ اس کے مقابلے میں دین پیش کیا دین ابن قیم، اس کو سنیں۔ لکھا کتاب الروح صفحہ 198 پر، مرنے کے بعد روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اسی قبر میں سوال ہوتی ہیں، یہی قبر انسان کو دبوچتی ہے۔ کیا لکھا؟ کہ مرنے کے بعد اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے، اسی قبر کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں اور یہی قبر انسان کو دبوچتی ہے۔ اب آگے دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، مواحد کہتے ہیں، بولتے ہیں آتی اللہ و آتی الرسول، اہل حدیث کے دو اصول، کیا؟ آتی اللہ و آتی الرسول، سننے کو ملتا ہے نا، دیواروں پہ بھی لکھا ہے اہل حدیث کے دو اصول، آتی اللہ و آتی الرسول۔ پھر کہتے ہیں نہ اللہ نے ہمیں تیسرا ہاتھ دیا، نہ تیسری چیز ہمارے ہاتھ میں، دو ہاتھ دیے، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہے، نہ تیسرا ہاتھ دیا، نہ تیسری چیز ہمارے پاس۔ یہی ہے نا اعلان، نعرہ یہی ہے نا ان کا۔ اب آپ دیکھیں، یہی قبر، اسی قبر میں سوال ہوتے ہیں، یہی قبر دبوچ لیتی ہے انسان کو، اس میں روح لوٹ کر آ جاتی ہے۔ دلیل ایک مزدور کا قصہ، بڑی بڑی ہیڈنگ دے کے نا کتاب میں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ ایک مزدور، ایک کہانی بیان کی ہے اس کے اندر، اس کو ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر روح آ جاتی ہے۔ ایک مزدور کا قصہ، ہیڈنگ دی ہے۔ پھر ہیڈنگ کیا دی ہے؟ ایک معتبر شخص کا بیان، یہ آتی اللہ و آتی الرسول کے نعرے لگانا، ایک معتبر شخص کا بیان۔ پھر آگے کسی کی بچی کا واقعہ، یہ بچی کس کی ہے اور کون ہے؟ کسی کی بچی کا، ہیڈنگ دے کر لکھی ہے کسی کی بچی کا واقعہ۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ اس میں روح لوٹ آتی ہے، یہ قبر انسان کو دبوچ لیتی ہے، اس میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ ایک عورت کا واقعہ، یہ ثابت کرنے کے لیے آتی اللہ و آتی الرسول کے نعرے لگانے والے یہ کہہ رہے ہیں ایک عورت کا واقعہ۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ ایک کفن چور کا واقعہ، ایک کفن چور کا واقعہ۔ اس سے کیا ثابت ہوگا؟ اس سے ثابت ہوگا کہ اس کے اندر روح لوٹ آتی ہے، اس کے اندر، یہ قبر کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں، عذاب و راحت اس قبر کے اندر ہوتا ہے، یہ قبر انسان کو دبوچ لیتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ کسی کی بچی کا واقعہ۔ اب آگے لگیں، کتاب میں ایک ہیڈنگ لگائیے، کیا؟ جانوروں کے پیٹ کے درد کا علاج۔ سمجھ رہے ہیں؟
کتاب میں ہیڈنگ کتاب کو رو لکھی ہے, اندر مسائل ذکر ہو رہے ہیں, جانوروں کے پیٹ کے درد کا علاج. آگے کیا لکھا, کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں اسی وجہ سے جب جانوروں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو لوگ انہیں یہودیوں کی قبروں پر, نصرانیوں کی قبروں پر, منافقوں کی قبروں پر, اسماعیلی اور نصیریوں کی قبروں پر ادھر لے جاتے ہیں. تو جب وہ قبر کے پاس جاتے ہیں, جب جانور خصوصاً گھوڑے قبر کا عذاب سنتے ہیں تو بکھلا کر بلکتے ہیں, پیٹ کا درد جاتا رہتا ہے. یہ ثابت کیا اس قبر میں عذاب ہوتا ہے. سمجھ, یہ ہمارے ہاتھ دو ہاتھ نہیں ہیں, ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے, دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کی تعلیم ہے. یہ واقعہ کیا ہے, یہ دلائل کیا ہیں, جانوروں کے پیٹ کے درد کا علاج. عجیب منطق ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ سے ٹکر لیے نا, تو حالانکہ اللہ نے تو واضح احکام نازل کیے تھے, اب ٹکر جو لی دلائل تو مہیا کرنے تھے نا لوگوں کو. فلاں کا قصہ نہیں سنا تم نے, اس سے زیادہ اچھی دلیل تو کبھی کبھی بریلوی دے دیتے ہیں, ہے کہ نہیں. یہ بیان کر رہے ہیں قبر کے اندر عذاب و راحت, اس قبر کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے, اس قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے, ثواب ہوتا ہے, دبوچتی ہے, سوالات ہوتے ہیں. اور کیا ہے, کسی کی بچی کا واقعہ ہے, ایک کفن چور کا واقعہ ہے, ایک معتبر شخص کا بیان ہے, ایک کسی عورت کا بیان ہے, اور یہاں جانوروں کے پیٹ کے درد کا علاج.